حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آئندہ انشاءاللہ میں اس مبارک اور پاکیزہ شجر نسب پہ بات کروں گا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، والدہ محترم، آپ کے دادا جان، آپ کے پردادا، آگے جو سلسلہ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک یہ مبارک اور پاکیزہ سلسلہ ہے اور شجرہ نسب ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کم از کم 4 پشتوں تک نام یاد کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، خود سیکھو۔ مجھ پہ لازم نہیں ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد کا شجرہ نسب جان لوں، آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کا شجرہ نسب یاد رکھیں، اور ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا ہے۔ دادا پردادا تک جاتے ہیں تو ختم، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ سے ان کے ہاں تحریر ہوتی ہے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب 5 پشتوں تک ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یہاں تک لازم ہے سب۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة ثمرة أبي إبراهيم عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. کتاب فطرت کے سرورت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ میں فلکن فکان ہوتی جو وہ امام امام نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو برگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہایت ہی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. وہ دعا کہ جس میں اللہ کے خلیل نے اللہ سے
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، اور آج سے تقریباً 4,500 سال قبل بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو انہوں نے اٹھایا اور بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اور جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ اللہ یہ تیرا گھر آباد ہو چکا ہے، تعمیر ہو چکا ہے، اس کے لیے امام بھی بھیج دیجئے، اس کے لیے معلم اور استاذ بھی بھیج دیجئے، اور وہ تیرا آخری اور پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا سے ہی آپ کو اندازہ ہو چکا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اور مقام کا آغاز بہت پہلے سے ہو چکا تھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے موضوع جو بہت ہی مبارک ہے آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا۔ پیارے محبوب کی سیرت کا جب تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اب یہاں پر ہر ایک سیرت نگار کو، ہر ایک مورخ کو، ہر ایک سوانح نگار کو بہت سوچنا پڑتا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کب سے کیا جائے۔ عام روٹین میں تو انسان کے زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، عام انسانوں کی زندگی کے 4 ادوار ہوتے ہیں۔ ایک بچپن ہے، اور ایک لڑکپن ہے، اور ایک جوانی ہے، اور ایک بڑھاپا ہے۔ اور عام طور پہ جب سوانح نگار کسی کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں تو انہی ادوار کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک سیرت وہ بے مثال ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز بھی بے مثال ہے اور اختتام بھی بے مثال ہے، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا، سیرت مبارک کا آغاز تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا، یہاں تک کہ جب یہ کائنات بھی نہیں بنی تھی اس وقت سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ آپ کے شان، آپ کے مقام کا ذکر اس ٹائم سے ہو چکا۔ کائنات نہیں بنی، زمین و آسمان نہیں بنے، سورج اور چاند ابھی نہیں بنے تھے، ستارے اور سیارے ابھی نہیں پیدا ہوئے تھے، شجر اور حجر ابھی نہیں پیدا ہوئے تھے، جنات اور بشر ابھی نہیں پیدا ہوئے تھے، نباتات اور جمادات ابھی نہیں پیدا ہوئے تھے۔ پیارے محبوب کی سیرت کا آغاز اس وقت سے ہو چکا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام بھی ابھی نہیں پیدا ہوئے، پیارے محبوب کی سیرت کا آغاز اس وقت سے بھی ہو چکا تھا۔ اور اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جب آدم صفی اللہ نہ تھے، نوح نجی اللہ نہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ نہ تھے، اسماعیل ذبیح اللہ نہ تھے، داؤد خلیفۃ اللہ نہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ نہ تھے، عیسیٰ روح اللہ نہ تھے، آپ اس وقت بھی رسول اللہ بھی تھے اور نبی اللہ بھی تھے اور حبیب اللہ بھی تھے۔ گویا کہ خدا کے علم میں سب سے پہلے مصطفیٰ تھا، اور یہ وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی اس کی حکمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ نے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے، ان کلمات کے ساتھ آپ مجھ سے دعا کیجئے گا، میں معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو الفاظ سکھائے تھے وہ بہت ہی مبارک الفاظ ہیں، ہر مسلمان مومن کو وہ الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان الفاظ کے اندر جو اللہ نے خود سکھلائے اتنی تاثیر ہے کہ جو انسان بھی پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ بہت ہی جامع الفاظ جو اللہ نے خود سکھلائے ہیں۔ آدم علیہ السلام سوچ رہے تھے میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا کہوں، اللہ نے فرمایا اس طرح کہو، اور جب اس طرح طویل عرصے تک یہ دعا مانگتے رہے، ایک روایت میں آتا ہے پھر خیال ہوا کہ جب میں جنت میں تھا اور مجھے جنت کے اندر ایسا ایک مقام نظر آیا جہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خیال ہوا کہ ضرور اللہ کے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام یہاں لکھا ہوا ہے وہ بہت ہی عظیم ہستی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، یا اللہ اس ہستی کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور کن امتحانوں سے انہیں گزرنا پڑا، کن آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بات ہوئی تو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ موضوع میں نے رکھا۔ کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیف کنت خلیلا، آپ ذرا بتائیے اللہ کے خلیل، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کیسے بنا دیا؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران، فرمایا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے آگ میں ڈال دیا۔ وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، اور میں نے اپنے معصوم لخت جگر کی گردن پہ اللہ کے حکم پر چھری چلا دی۔ وَمَالِي لِلضَّيْفَانِ، اور میں نے اپنا مال مہمانوں پہ لٹا دیا۔ وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ،
اور میں نے اپنا دل رحمان کے لیے اللہ کے لیے خالص کر دیا، میرے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں۔ فرمایا اس لیے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ وہ طویل داستان ہے کہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے، بت فروشوں کے، بت پرستوں کے گھرانے میں، اور وقت کے ظالم جابر مشرک بادشاہ سے ٹکر لی، ہجرت کی، وطن چھوڑا، آبا و اجداد کو چھوڑا، اور پھر اس سنگلاخ وادی میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرایا۔ اور وہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ وہاں اللہ نے پھر ان کی کس طرح مدد کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معصوم ایڑیاں جہاں رگڑی گئی، وہاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور جب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حکم ہوا اس کو میرے حکم پہ ذبح کر دو۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل سارے امتحانوں میں پورے اترے آپ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی کر دی ہے، اب تو بتا کیا چاہتا ہے، تجھے کیا انعام چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ استاد ہو، اپنے بچے کو کوئی انعام اپنی طرف سے دے دے، شاگرد کو، باپ اپنے بیٹے کو اپنی مرضی سے کوئی انعام دے دے۔ ایک یہ ہے کہ باپ بیٹے سے کہے کہ تجھے کیا انعام دینا چاہیے، استاد شاگرد سے کہے کہ تجھے کون سا انعام دینا چاہیے۔ تو یہی معاملہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہ فرمایا اب تو بتا تجھے کیا چاہیے، میرے لیے تو اتنی قربانی تو نے دے دی، میرا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اسی دعا والی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار بھیج دیجئے ان اہل عرب میں رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، انہی کے خاندان میں سے۔ مشن اس کا کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی وہ تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیری کتاب قرآن کی تعلیم دے گا، وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی کی اور اپنی پیاری سنتوں کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے نتیجے میں ان سب کو پاک کر دے گا، شرک و بدعت سے، ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک کر دے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد قرآن میں 4 جگہ پہ آئے ہیں۔ بعثت کے مقاصد کیا تھے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ قرآن میں 4 مقامات پر پیارے محبوب کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک مقام یہ ہے، سورۃ آل عمران میں بھی آگے آئے گا، اور سورۃ الجمعہ میں۔ ان مقامات پہ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے، اور بعثت کے مبارک جو مقاصد ہیں وہ 4 ہی ہیں۔ 4 مقامات پر اللہ نے 4 ہی مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، تاکہ آپ ان پہ یا اللہ تیری آیتیں تلاوت فرمائیں، قرآن سنائیں۔ پہلا مقصد یہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر اس کتاب کی تعلیم بھی دیں، انہیں سمجھائیں بھی، وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں، اپنی پیاری سنتیں ان کو سکھائیں، اس کے نتیجے میں وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دیں۔ یہ 4 مقاصد کئی تھوڑی سی ترتیب میں آگے پیچھے ہیں، الفاظ ہی الفاظ ہیں جن میں یہ 4 مقاصد بیان ہوئے ہیں، اور قرآن کریم میں ان 4 مقاصد کا ذکر ہے۔ اللہ ان مقاصد پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے،
और अल्लाह का शुक्र है कि आज जितने भी दीनी मदारस हैं इन चारों मकासद पर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है दीनी मदारिस इन चारों मकासद पे आज मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत उम्मीद अफजा बात है, पूरे मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्यारे महबूब की बेसत के जो मकासद हैं उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस वाले अमल पेरा हैं। और फरमाया इसके नतीजे में वो पाक हो जाएंगे। और अल्लाह ने पाक किया, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों पे मेहनत की तो पाक हुए या नहीं हुए? अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बन गए, उमर आए तो इतने पाक हुए कि फारूक आजम बन गए, उस्मान आए तो इतने पाक हुए कि ज़ुन्नूरैन बन गए, अली आए तो इतने पाक हुए कि असदुल्लाह बन गए, और सारे के सारे सहाबा रजी अल्लाह बन गए। अल्लाह ने अपनी रजा का दायमी सर्टिफिकेट उन्हें अता कर दिया। तो ये प्यारे महबूब के बेइज्जत के मकासद चार में से चौथा मकसद यह है कि उनको पाक कर दे। पाक हुए या नहीं हुए? सारे पाक हुए। और जो ये कहता है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबी पाक नहीं हुए, वो खुद सबसे बड़ा नापाक है। बाज लोग कहते हैं ना पंचतन पाक, पंचतन पाक हैं, इसमें कोई शक है भाई? बोलो नहीं। पंचतन पाक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सब तन पाक हैं। प्यारे महबूब के सारे सहाबा पाक हैं। मैं टीचर हूं और मेरी क्लास में या मेरे इदारे में 200-250 बच्चे पढ़ रहे, उनमें से अगर 5 ही पास हो जाए, एक एक क्लास की बात कर रहा हूं, 250 टोटल को छोड़ो, इसे मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। एक क्लास में 5 बच्चे पास हो गए, दूसरी में 5 पास हो गए, मिसाल दे रहा हूं आपको, तो क्या ख्याल है आप लोग मुतमईन होंगे? आप छोड़ देंगे मुझे कि जनाब अली आपके हवाले हमने अपने बच्चों को किया और सैकड़ों बच्चों में से 5 ही पाक हुए हैं, पास हुए हैं? कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे आप। प्यारे महबूब 23 साल मेहनत फरमाए और सिर्फ 5 ही पाक हों, ये बात नहीं है। सब पाक हुए, वो युज़क्कीहिम, ताकि उनको पाक कर दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ए अल्लाह तू गालिब हिकमत वाला है। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा, फरमाया मेरे खलील तूने मेरा दिल खुश कर दिया, आज मेरे घर को तामीर किया, बता तू क्या चाहता है, तो और तेरी ख्वाहिश क्या है, तू क्या इनाम चाहता है? अल्लाह के खलील ने फरमाया अल्लाह जब मुझसे पूछता है तो मैं तो ये चाहूंगा तेरी रहमतों के जो खजाने हैं, उन रहमतों के खजाने में सबसे कीमती जो मोती है, सबसे कीमती जो हीरा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं तुझसे मांग रहा हूँ। ए अल्लाह मैं तुझसे तेरा महबूब मांग रहा हूँ, और कोई अपना महबूब किसी को नहीं देता, लेकिन आज तूने खुद मुझसे कह दिया कि तू चाहता है जो मांग ले, तो मैं तुझसे तेरा महबूब मांगता हूँ। अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अता कर दिया। इसलिए फरमाया कि अना दावतु थमरत अबी इब्राहिम, मैं अपने अब्बा जान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा हूं। और अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से आगे जो सिलसिला चलाया, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में हजारों नबी आए और बनी इसराइल का सिलसिला चलता रहा, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आइंदा इंशाअल्लाह मैं इस मुबारक और पाकीज़ा शजर नसब पे बात करूंगा कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम, वालिदा मोहतरम, आपके दादा जान, आपके परदादा, आगे जो सिलसिला यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम तक ये मुबारक और पाकीज़ा सिलसिला है और शजर नसब है। और उलमा ने लिखा है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम अज कम 4 पुश्तों तक नाम याद करना हर मुसलमान पे लाजम है। अपने बच्चों को सिखाओ
खुद सीखो। मुझ पे लाजिम नहीं है कि मैं अपने आबा व अजदाद का शजरा नसब जान लूं, आप पे लाजिम नहीं है कि आप अपने आबा व अजदाद का शजरा नसब याद रखें, और हमें याद भी नहीं होता है। दादा परदादा तक जाते हैं तो खत्म, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होते हैं वो बाकायदा से उनके यहां तहरीर होती है। लेकिन प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब 5 पुश्तों तक हर मुसलमान पे लाजम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ, यहां तक लाजम है सब पर। इसको याद करो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ, ये लाजम है। और इसको याद कर लो, सीख लो, बच्चों को सिखाओ। इन हस्तियों के हवाले से आइंदा मैं बात करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया, और ये इतना एक मुकद्दस और पाकीज़ा शजरा नसब है और सिलसिला है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने सिलसिले थे सब पाकीज़ा थे। और नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन जो है तो पुश्तों पे मुंतकिल होता हुआ आया, और जिस जिस पेशानी पे ये नूर नबूवत चमकता हुआ आया वो सब पाकीज़ा लोग थे। इस पे एक वाक़या बताऊं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से तशरीफ ले गए, और ये तो आपको मालूम है कि कबीला बनु जिरहम वहां पर आकर आबाद हो गए। जब पानी का चश्मा फूट पड़ा, हजरत हाजिरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रहने लगे, और पानी तो था नहीं, पानी को देखकर वो ठहर गए, वहीं पर मुकीम हो गए, आबादी हो गई, सिलसिला चला, यहां तक कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी वहां हुई। तो जब पहला निकाह हुआ था तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम से तशरीफ ले गए। उस वक्त सवारी ऊंट थी, ऊंट पे सवार होकर चले गए। घर में जाकर पहुंचे तो दरवाजे को दस्तक दी तो अंदर से खातून निकली। उन्होंने देखा कि बड़ा नूरानी बाबा है, रूहानी बाबा है, और बड़ी रूहानियत वाली शख्सियत है। उन्होंने सलाम किया और कहा, बेटा क्या हाल है, ठीक हो? कहा ठीक है। कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? कहा कि वो तो कहीं तकाजे काम से गए हुए हैं। कहा ये बताओ कैसे गुजर बसर हो रही है आपकी? कहा कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और बहुत मुश्किलात से हम दो चार हैं और मुश्किल से गुजर औकात हो रहा है। कहा अच्छा ठीक है, जब आ जाए इस्माइल अलैहिस्सलाम तो उनको बता देना कि इस तरह शाम से एक बाबा आया था, वो सलाम भी कह रहा था और वो कह रहा था कि तेरे दरवाजे की जो चौखट है वो टेढ़ी है, इसको तब्दील कर दो। और चले गए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मैं उस पाकीज़ा शजरा नसब पे इशारा देना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने इस शजरा नसब को किस तरह पाकीज़ा रखा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि बाबा जी बड़े अजीब रूहानी आए और अजीब बात करके अजीब पैगाम दे गए, आपको सलाम भी कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि तेरे दरवाजे की चौखट टेढ़ी है, इसको सीधी कर दो। कहा कि पगली वो तो मेरा अब्बा जान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और जो पैगाम दे गए वो बता गए हैं कि मैं आपको तलाक दे दूं, और मैं अभी आपको तलाक देता हूं। कुछ अरसे के बाद दोबारा आए, मैं इख्तिसारन बात अर्ज कर रहा हूं। तो आकर दस्तक दी तो एक खातून निकली। उन्होंने देखा कि बड़े रूहानी बाबा हैं। ये खातून और थी और बड़े जनाब अली पाकीज़ा इंसान हैं। उनको सलाम किया और उनसे कहा कि आप तशरीफ लाइए, मैं आपकी कोई खिदमत करूं। फरमाने लगे बेटा मैं शाम से आया हूं और इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं है, उनको मेरा सलाम अर्ज कर देना और कह देना कि इस तरह एक बाबा जी आए थे और एक पैगाम दे गए कि तेरे दरवाजे की चौखट सीधी है और इसकी हिफाजत करते रहना। क्योंकि इस खातून से जब पूछा था कि कैसे गुजर बसर हो रहा है तो उसने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा गुजर बसर हो रहा है, हम अल्लाह की नियामतों का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते। ये जब सुना तो दिल खुश हो गया और मुतमईन हो गया और फिर ये पैगाम देकर चले गए। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरे अब्बा जान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और वो ये पैगाम दे गए थे कि तू नेक और शुक्र गुजार बीवी है, और गोया कि मुझे हुक्म दे गए
کہ ان کی حفاظت کرنا اور اب زندگی پوری اس کے ساتھ نبھانی ہے۔ تو تجھے مبارک ہو کہ تیرے بارے میں میرے ابا جان یہ خوشخبری سنا گئے۔ الفاظ سادے سے ہیں لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے خلیل، یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا، اللہ نے اپنے خلیل کے دل میں یہ ڈالا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں کوئی ناشکری عورت بھی نہ آ جائے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں کوئی ناشکری عورت بھی نہ آ جائے، اس لیے اللہ کے حکم سے یہ اللہ کے خلیل نے یہ ان کو بتایا اور اس ناشکری خاتون کو طلاق دلوا دی تاکہ یہ پاکیزہ شجرہ نسب جو ہے تو محفوظ طریقے سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور یہ امانت حضرت عبداللہ تک پہنچ جائے اور حضرت آمنہ کے بطن تک پہنچ جائے، اور یہ اتنا پاکیزہ شجرہ نسب ہے۔ انشاءاللہ اس پہ آئندہ آپ کے سامنے بات کروں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان ان کا کیا مقام تھا، کیا شان تھی، آپ کے دادا جان، آپ کے پردادا جو ہے حضرت ہاشم، ان کا کیا مقام تھا، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کروں گا۔ تو میرے دوستوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز تو بہت پہلے سے ہو چکا، اور جب میرے دوستوں اللہ کے پیارے آدم علیہ السلام کی مناجات میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور سیرت کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں جناب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیروں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ آگے بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔